ہماری گفتگو کچھ ایسی چل رہی تھی کہ ہم قیامت صغریٰ اور کبریٰ کو ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے جو ظہور صغریٰ اور کبریٰ ہے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب ذرا اس کو بیان کر دیں تاکہ میں پھر آگے چیزوں کی طرف چلوں. یہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو زمانہ ہے، جو روایت بتاتی ہیں ہمیں، وہ روایت بتاتی ہیں کہ اس وقت ظہور صغریٰ تو ہو چکا ہے امام کا، ٹھیک ہے، ظہور کبریٰ باقی ہے. ظہور کبریٰ کے لیے 313 افراد کی ضرورت، ٹھیک ہے. اچھا، یہ خالی امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر معصوم، خود رسول خدا بھی، رسول خدا کے بھی ظہور دو طرح کے تھے، ایک صغریٰ تھا، ایک کبریٰ تھا. صغریٰ تھا ولادت سے لے کے 40 سال تک، ٹھیک ہے، اور کبریٰ تھا باقاعدہ اعلان نبوت کے بعد، ٹھیک ہے. اور وہ کبریٰ کا انتظار کیوں کیا گیا تھا کہ وہ 313 ایسے افراد آ جائیں جو رسول کے ناصر ہوں. مطلب یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ناصر اس وقت مسلمان تھے ہی نہیں. تو یاد رکھیے کہ یہاں ناصروں سے مراد فقط مسلمان ہونا نہیں ہے. ہر قوم میں آج بھی، عیسائیوں میں بھی، یہودی میں بھی، مختلف مذاہب میں اسلام دوست افراد موجود ہیں جو عقائد کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس وقت بھی انتظار ہو رہا تھا ان تمام افراد کا جو یہودیوں میں بھی تھے، نصارہ میں بھی تھے، مختلف لوگوں میں تھے جو جانتے تھے اپنی کتابوں سے. یہ علامات ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نسل رسول میں، جو نسل رسول جو ہے یعنی ان کے آباء و اجداد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے کبھی بدھوں کو سجدہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں ان 313 افراد میں خود ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام بعد میں لائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شامل ہیں یعنی کہ معرفت والے لوگ جو تو وہ 313 افراد ہوئے تو اعلان رسالت ہوا. اور جیسے اعلان رسالت ہوا تو تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسلام کی مدد کے لیے مال و دولت کے ساتھ، جان کے ساتھ کتنی تیزی کے ساتھ افراد اکٹھا ہوئے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ظہور امام کے بارے میں بھی ہیں 313 افراد. اچھا، اب بات یہ ہوگی کہ کیا پوری دنیا میں اتنے سارے بڑے بڑے علماء، مراجع، مفتیان ہیں تو کیا 313 نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو پیمانہ خدا کی نگاہ میں ہے ابھی تک وہ، اور جو پیمانہ امام کی نگاہ میں ہے، وہ پیمانہ مکمل نہیں ہے. یعنی کیسا کہ یقین اتنا ہو، مطلب 7 ارب کی آبادی میں وہ 313 کا ہنسا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ اتنا یقین کہ رائی برابر، جو کہتے ہیں شمہ برابر، رائی برابر بھی ان کا یقین متزلزل نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ایسے افراد جو جانتے ہوں. اور ہمارے ہاں روایتیں کہتی ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور امام مہدی کی ذات کرتا ہے اپنی زندگی میں. بڑی آپ کی اپنی معرفت ہے کہ آپ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے. لیکن اور اس لیے جب ظہور ان کا ہوگا تو ہر انسان کہہ رہا ہوگا یہ ہے، ان کو تو میں نے دیکھا تھا. لیکن جس وقت دیکھتا ہے اس وقت گویا ایک طرح جیمر لگ جاتا ہے، پہچان نہیں پاتا. یہ جو سامنے آ کے گزر گئے، مشکل میں میری مدد کر دی، کوئی مشکلات ہوئے، تمام حالات ہوئے. تو چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نظام کائنات، نظام الہی بغیر کسی خدا کے ہادی کے بغیر ایک لمحے کے لیے رہ نہیں سکتا. خدا کا نظام باقی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو اس کا مطلب خدا کا کوئی نمائندہ موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا، فقہ جعفریہ میں ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا کیونکہ وہ غیب، پردہ غیبت میں چلے گئے تھے. اور فقہ اگر حنفیہ کے حوالے سے بات کروں تو آپ لوگوں کے یہ کہ ابھی انہوں نے ان کی پیدائش ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. 40 سال کی عمر میں جب وہ خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہے ہوں گے، جو ابدال اس زمانے کے اولیاء کاملین ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ آپ جو ہے بیعت کیجیے، یعنی ہماری بیعت لیجیے، آپ ہمارے امیر ہیں. آپ جو ہے وہ عاجزی انکساری کریں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم ہوگا، پھر آپ اعلان فرمائیں گے، اور پھر آپ جو جا کے لڑیں گے نا، آپ ویسٹرن ورلڈ کی طرف آپ کا ہوگا. آپ جو ہے یہود و نصارہ سے باقاعدہ جنگ و قتال کریں گے. اور خاص دجال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائے گا. آپ کے جو ناصر اور منصور، جو دو آپ یہ خلیفہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے جو نائبین ہوں گے، وہ غزوہ ہند لڑیں گے.
اور یہاں جو مشرکین سے جو جنگ ہوگی جس میں قتال ہوگا وہ کامیاب ہوگا، پھر جا کے امام مہدی کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو مرحلہ بڑا خطرناک قسم کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب امام مہدی اعلان فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں ان کی خلافت کو قائم فرما دے گا، ان کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو ہوں گے اور نعرہ مار مار کر ان سے جنگ کر رہے ہوں گے، اور ان کو یہود و نصارہ نے خرید لیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو میری بہن عمر باجی پڑھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو ہم کس چیز میں مبتلا؟ آپ نے فرمایا وہن میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ یا رسول اللہ ما ھذا وہن، یہ وہن کیا ہے؟ ہمیں فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت میں۔ تو تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود حضرت یہ تو واقعہ کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت موجود تھی اور اس میں آپ کے سامنے نواسہ رسول تھا، تو لیکن اس کو جیسے شہید کیا گیا تو یہ بھی آج بھی ایسے ہی۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جب دجال آ جائے گا، امام مہدی سے محبت رکھنے والے اور جن کا تعلق اللہ اس کے رسول سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا، نسبت مصطفیٰ جن کے پاس ہوگی، ان کو اللہ وہ آنکھ عطا فرمائے گا کہ وہ دجال کو دیکھ کے فوراً کہیں گے اس کے لکھا ہے کافرہ، اس کا مطلب یہ کافر ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ تمام چیزیں مدینے کے پاس ایک بوڑھے کو یعنی نوجوان ہوگا اور بوڑھے کو زندہ کیا جائے گا اور نوجوان کو پھر وہ امام دجال قریب تک مار دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پوچھے گا بتا میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میرا یقین اللہ کے نبی کی ذات پر کہ تو کافر ہے، تو دجال ہے، تو وہ ہے کاذب جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ فتنوں کا زمانہ، چاروں طرف فتنے ہوں گے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں ایمان بچانا واقعی بڑا مشکل ہے۔ اور آج کل کے ذرا فیشن کے حوالے سے بات کریں عمران بھائی، تو آئی اسٹارٹ فرام یو، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جو خواتین کے بہت سارے فیشن ایسی کہا جاتا ہے، کوئی نشانی میں آتا تھا کہ جی جو خواتین بالے سے بنائیں گے جو کہ اونٹ کی کوہان جیسے ہوں گے، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ اگر جائیں، آپ عمرے پہ جائیں، آپ زیارات پہ جائیں، تو وہاں پہ تفتیشیوں میں اسپیشلی پکچر بھی لگی ہوتی کہ آپ کے آپ نے ایسے عبایا نہیں اوڑھنا، کیونکہ یہ ایک طرح سے نشانی ہے۔ تو وہ ان نشانیوں میں ہمارے پہناووں میں ایسی کیا کچھ چیزیں جو تھیں آ گئی تھیں؟ جی بہت ساری نشانیاں جس طرح ابھی ذکر بھی کی گئی نا کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، خواتین لباس پہن کے کاسیات عاریات، لباس پہن کے بھی برہنہ ہوں گی، تو یہ ایک مین نشانی۔ پھر وہ ان کا جو جوڑا ہوگا اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا، اور لوگ مسجد میں نرم سواریوں میں بیٹھ کر آئیں گے، گیٹ پر اتریں گے، اور ان کی عورتوں کی جو سروں پہ اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا ہوگا۔ فی نفسی جوڑا باندھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن عام پبلک کے سامنے تو کھلے بال یا بند بال یا جوڑا کچھ بھی وہ گناہ ہے۔ تو یہ نشانیاں بتائی گئی۔ تو کاسیات عاریات کا جملہ خاص طور پہ یہ بہت ایک کلکنگ ہے کہ لباس بھی پہنی ہوئی ہوں گی وہ، اس کے باوجود بھی برہنہ شمار ہوں گی۔ تو اس میں دونوں طرح کا ہے کہ ویسٹرن میں تو بالکل ہی تباہی ہے کہ ظاہر ہے کہ لباس ان کا برائے نام ہی رہ گیا، اور مسلمانوں میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو لباس پہن کے بھی اس طرح کا لباس پہننا کہ جس سے ان کا جو ہے نا خد و خال سب نمایاں ہوں، تو یہ بھی اس کے اندر شمار ہوتا ہے کہ لباس پہن کے بھی بے لباس ہو جانا۔ یہ خاص نشانی بیان فرمائی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم میں جو آتے ہیں احکامات وہ یہ آتے ہیں نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جلباب یعنی اوڑھنی اپنے اوپر ڈال لیں۔ خواتین کا ایک تو لباس ہے جو جسم سے ٹچ ہو رہا ہے، پھر اس لباس کا بھی پردہ ہے کہ اس لباس کے اوپر بھی کوئی جلباب اوڑھ جائے، جلابیب اوڑھ لی جائیں، تاکہ وہ اندر سے ان کا خد و خال بھی پوشیدہ ہو جائے۔ تو یہ جو نشانی بیان کی گئی کس طرح کے ان کے وہ جوڑے بنے ہوں گے اور باندھی اپنے آقا کو جنے گی، تو زمانے ماضی میں ایسے بھی ہوا کہ یعنی بہت سارے پہلے تو باندھیوں کا زمانہ ہوتا تھا نا، کہ وہ بادشاہوں کی جو باندیاں ہوتی تھیں ان سے جو اولاد ہوتی تھی مستقبل میں جا کے اس باندھی کی اولاد وہ بادشاہ بن جاتی تھی۔ دجال کی جہاں تک بات تھی، پہلے میری تھوڑی سی بات میں نے ذکر کی تھی، تھوڑا سا میں اس کو اور ذکر کرنا چاہوں گا۔ دجال جب ظاہر ہو جائے گا اس کے پاس پاورز جو ہوں گے، تو اس میں سے بہت سارے پاورز اب بالکل کلیئر واضح ہو گئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اس سے لوگ فالو کریں گے، ان کو خوش کریں گے، تو وہ وہاں پہ برسات کرے گا۔ تو آج کے لیے آرٹیفیشل بارش کا بھی نظام آ گیا ہے کہ جہاں مرضی ہوتی ہے بارش کا سسٹم ایسا ہے کہ ہوا میں کچھ چیزیں کی جاتی ہیں پریکٹیکل، اس سے اس علاقے میں بارش ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگوں کو اپنی خدائی کا دعوت ثابت کرنے کے لیے کہ جی میں خدائی پاور کا حامل ہوں، وہ دکھائے گا کہ دیکھو میں نے یہاں پہ خوشحالی پیدا کر دی، بارش ہوئی، زمین زرخیز ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو ایک ہاتھ میں دوزخ جنت کا مطلب یعنی دو چیزیں پاور ہوں گی اس کے پاس، کہ جو اس کو فالو کرے گا کہے گا آؤ جنت میں، وہ جنت میں بھیجے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بظاہر تو جنت ہوگی لیکن اندر سے دوزخ ہوگی، ان کے ایمان برباد ہو جائے گا۔ اور جن کو وہ مومن جو اس کو انکار کریں گے کہ تو کافر ہے، ان کو قتل کر کے دوزخ میں پھینکے گا، تو ان کے لیے جنت ہوگی۔ مدینہ طیبہ کے دروازے کے اندر اس کا دخول نہیں ہوگا، یعنی مدینہ طیبہ کے شہر میں بھی نشانیاں بنی ہوئی ہیں، سنگ میل بنے ہوئے ہیں، حدود حرم کے مکہ مکرمہ میں بھی ہیں۔ جب وہ پوری دنیا کو لڑتا جھگڑتا فتح کرتا ہوا وہاں تک پہنچ جائے گا، تو اس کے دروازے پہ جا کے اس کو روک لیا جائے گا،
اور وہاں پہ آج بھی ایک پہاڑ مدینہ طیبہ کے نواح میں نظر آتا ہے جو ایک بادشاہ نے بنوایا تھا، لیکن بعد میں اس کو بتایا گیا کہ تو وہی جگہ ہے جہاں پہ دجال کو آ کے قیام کرنا ہے، تو اس محل کو پھر ویران چھوڑ دیا گیا. تو ممکنہ صورت ہے کہ وہاں کبھی وہ دجال پہ قیام کرے. اچھا ایک چیز آپ نے مدینہ طیبہ کے حوالے سے بات کی، تو مدینہ کے حوالے سے طیبہ تھا کہ یہاں پہ غیر مسلم قدم نہیں رکھ سکتے، اور ہم بھی جب گھوم کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے ہمسائے ملک کی جو وہاں کی کیا کہتے ہیں مائنورٹیز کی جو منسٹر ہے جو کہ اسمرتی ایرانی ہو ہر سیلف ہندو، وہ مدینہ وہ جو وہاں گئی تھی وہ جو حج کے سارے معاملات والے دیکھنے کے لیے، تو ہم نے وہ چیز بھی ایک ڈفرینٹ دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی تاریخ میں. کچھ چیزیں دیکھیں اس میں ایگزمپشن یوں ہے کہ اگر کوئی قانون یا کوئی چیز کوئی سپورٹ کے لیے کوئی چیز چاہیے اور اس کو وہاں کے جو بااختیار لوگ ہیں اس کو اگر پرمیشن دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب تھے تو فیروز لولو مجوسی، وہ حالانکہ مجوسی تھا اور غیر مسلم تھا لیکن وہ ٹیکنیشین تھا، وہ فن کا ماہر تھا، تو اس کے بارے میں خاص سفارش کی گئی تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے سفارش کی تھی، فنکار ہے یہ، فنان ہے، تو اس کو آپ بلا کے دیکھیے. تو انہوں نے حضرت نے اس کو اجازت دی تھی، آ گیا تھا. تو کسی خاص ٹیکنیکلی اگر اس کے لیے بلایا جائے تو آ سکتے ہیں. پبلکلی ویسے عام جانا آنا حرمین دونوں جگہ منع ہے. تو دجال بہرحال وہ دروازے پہ آئے گا، جس طرح مفتی نور صاحب نے ذکر کیا کہ وہ قتل کرے گا، تو وہ ایک نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا تلوار سے. وہ جب مر جائے گا اس کو دوبارہ باڈی جوڑے گا، جڑ جائے گی، اور وہ کہے گا اب تو تجھے یقین آ گیا کہ میں نے تجھے مار کے دوبارہ زندہ کر دیا. تو وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بالکل سچ فرمایا تھا کہ یہ بھی فرمایا کہ نشانی ہے. وہ کہے گا نوجوان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ وہ موت دے کے زندہ کر دے گا، تب تو مجھے اور یقین ہوگا تو ہی دجال ہے. تو بہرحال اس طرح وہ زرخیزیاں دھوکے بازی لوگوں کے ساتھ آرٹیفیشل طریقے سے کرے گا، اور بہت قریب ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو آرٹیفیشل روبوٹ بن گئے باقاعدہ انسانی صورت میں، اور لڑکیاں بن رہی ہیں اور باقاعدہ ٹیچر آگے پڑھا رہی ہیں، یہ تو ظاہر ہے جو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں یعنی اس لیول پہ پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پہ اب قیامت کی گھنٹی کسی بھی بچ سکتی ہے. آلسو دیکھیے میں دیکھ رہی ہوں کہ اے آئی کی وجہ سے اب لٹرلی ہم نے خود جو سوچنا کچھ بھی کرنا جو بند ہو گیا. ہم کچھ بھی ایسی چیزیں تو ہم فوراً جی چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اے آئی سے رابطہ کرتے ہیں، اور جتنی بھی کریٹیوٹی کی بھی چیزیں یعنی کہ جو اپنا دماغ جہاں پہ لگانا تھا ہم اپنا دماغ نہیں لگا رہے اور ہم اس پہ منحصر کرنے لگے. تو ایگزیکٹلی والی چیز ہے کہ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم سروس کرنے کے لیے رپورٹ آ گئے ہیں کہ وہ کھانا سرو کر رہے ہیں ہوٹلوں میں. پاکستان میں تھوڑا پیچھے، باقی دوسری دنیا کے اندر سارے رپورٹ وہ باقاعدہ آواز نکال رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. پھر وہ موبائل کے اندر چیٹ آ گئی کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ کو پورا کنورسیشن کر رہے ہیں. جی صحیح باتیں کرتی ہے آپ سے، بالکل جی ہمارے فون میں اسپیشلی یہ. اچھا وہی بات ہے، ہم نے جیسے خواتین کے حوالے سے بات کی، تو دیکھیں عائشہ مردوں کے حوالے سے بھی ایسے قیامت کی نشانیوں میں ان کو بھی بتایا گیا کہ ان کی، میں نے بہت سی جگہوں پہ یہ پڑھا تھا کہ جی جو مرد ہیں وہ عورتوں کے لباس پہنیں گی، عورت جو ہے وہ مردوں کے لباس پہنیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں کیا مسلمانوں کو خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ بچیاں بھی اور ہمارے لڑکے، نوجوان لڑکے بھی صرف لباس اختیار نہیں کریں، ان کی وضاقتہ باقاعدہ طور پر وہ اختیار کر رہے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسی اپنے اطوار بنا لیے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق کرنا ہمیں مشکل ہو گیا ہے. بعض اوقات ہم دیکھ کر پہچان بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے زمانے میں اسی چیز کو اختیار کیا جا رہا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممنوع کہا تھا. نبی نے تو یہ کہا ہے کہ آپ غیر مسلموں جیسی ایسے کام بھی نہیں کر سکتے جو غیر مسلم کر رہے ہیں، اس چیز سے بھی روکا گیا ہے. تو ہم تو وہ کام کرتے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں دراصل جو نبی نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت کو ہم پہچانیں کہ جب قیامت میں نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گی. پہچانا یہ نہیں ہے کہ اس کی یادداشت ختم ہو جائے گی. نہ پہچانا مطلب کہ جیسے کسی کے پاس کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا. جی ہاں، جیسے کسی کے پاس مال آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، جیسے پہچانتا ہی نہیں ہے، نظریں پھیر لیتے ہیں. نظریں پھیر لیتے ہیں. ایسے ہی ماں، ہم امی سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، مائیں نہیں دیکھیں گی اپنے بچوں کو نفسی نفسی، میری جان میری جان. باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا. تو ہر بندہ اپنے پاس ایٹ لیسٹ اتنی نیکیاں رکھ لے کہ قیامت کے دن اس کو ایسی بات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے جس میں وہ مشکل میں آ جائے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے دن سب اپنی قبور سے اٹھیں گے تو ہر ایک کا عالم ایسا ہوگا کہ کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے، اور جناب آدم کے پاس جائیں گے، جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے، جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے. پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. انبیاء ہیں یہ، وہ کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ.
لیکن نبی کیا ہے؟ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تو وہ تو ہر ایک کی شفاعت کریں گے۔ نبی تو وہ منظر بیان کریں، یہ حدیث جب میں سنتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ماں جو ہے وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کہا بلال جا کے دیکھو کیا پریشانی ہے اسے۔ پیارے نبی کو آ کے کہتے ہیں بچہ گم ہو گیا ہے اس کا، تو کہا کہ دیکھتے ہو کیسے پھرتی ہے یہاں سے وہاں بے قرار۔ پیارے نبی کہتے ہیں ایسے ہی میں اپنے ایک ایک امتی کو پہچانوں گا، تلاش کر رہا ہوں گا، ڈھونڈتا ہوں گا، اور نبی ہمیں ہمارے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ ہمارے اگر اعمال ایسے ہوئے کہ اس قابل ہی نہ ہوئے ہم کہ نبی کو ہم چہرہ دکھا سکیں، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ جب ہم نبی کے سامنے جائیں گے اور ایسے اعمال ہمارے پاس ہوں کہ بالکل خالی، کیا کریں گے ہم؟ مطلب ہمارے پاس تو تیاری نہیں نا مدیحہ، تیاری نہیں، یہ ایگزیکٹلی تیاری کے والے سے بات کرنی ہے۔ اور وہ جب نبی جن کے ہم اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ امتی بھی کہتے ہیں، تو وہ پراؤڈ امتی کی بڑے اس پہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ جیسے انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فقط ایک اللہ کی کتاب اور اپنے اقربا۔ تو ہم نے ان میں سے بھی دیکھ لی کہ ہمیں اپنے جو مطلب کی چیز لگی ہم نے وہ لے لی، اور اب ان کے پیاروں سے دور ہو گئے جن سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، گود میں بٹھا بٹھا کے ان کو لوگوں کے سامنے پیار کرتے تھے، اور مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مجھے کتنے عزیز ہیں۔